بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اور ہم عدل کے ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو. کفار و مشرکین بیجا ظلم و ستم کیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو انصاف دیا جائے گا. کس طرح سے؟ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم عدل کے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن. قیامت کے دن سب کے اعمال کو تولا جائے گا، میزان عمل میں، عمل کے ترازو میں تولا جائے گا. جیسا ہمارے دنیا کا کانٹے والا ترازو ہوتا ہے، ویسے ہی قیامت کے دن عمل کا ترازو ہوگا، اور کانٹے والے ترازو میں اس کو اوپر سے پکڑنا پڑتا ہے. کوئی پکڑنے والا بھی ہونا ضروری ہے. تو وہ پکڑنے والے میزان عمل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ وہی جو ہے امر و نہی لے کر آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بندوں تک لے کر آئے تھے پہنچانے کے لیے. وہی اس دن جو ہے میزان عمل کو پکڑیں گے. حضرت میکائیل علیہ السلام امین ہوں گے، گواہ ہوں گے. قیامت کا ترازو کیا ہے؟ اتنا بڑا ترازو ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور اس کے جتنے بھی چیزیں ہیں سب کے سب ایک پلڑے میں آ سکتی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تعالیٰ میں میزان عمل دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ دکھایا میزان عمل، تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا، اے مولا تبارک و تعالیٰ یہ اتنا بڑا ترازو ہے کہ اس کا ایک پلڑا مشرق میں ہے، دوسرا پلڑا مغرب میں ہے. اتنا بڑا ترازو، کیا اس کو کوئی بھر بھی پائے گا کہ نہیں؟ اس کو کون بھر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، میں جس بندے سے راضی ہوں گا اس کے ایک کھجور کے صدقے سے میں اس ترازو کو بھر دوں گا. وہ ایک کھجور بھی اگر اچھی نیت سے صدق دل سے صدقہ کرے اور میں اس سے راضی ہو گیا تو وہ ایک کھجور کے بدلے میں سارا کا سارا ترازو جو ہے وہ بھر جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ نصف میزان اور الحمدللہ کل میزان. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو آدھا میزان بھر گیا، اور الحمدللہ کہے تو کل میزان بھر گیا. اتنی جو ہے نیکیاں ملتی ہے. اور بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں، اور محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. اور معاملہ یہ ہے کہ میزان عمل میں بڑے بھاری ہوں گے، بہت بھاری. ان کو جب تولا جائے گا تو بہت بھاری ہو جائے گا میزان عمل. اور فرماتے ہیں میزان عمل پہ تو بھاری ہوں گے، تو میزان عمل پہ جب بھاری ہوں گے تو آدمی سوچے گا یعنی اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے، بہت لمبا وظیفہ ہوگا، بہت ہارڈ ہوگا، بہت زبان پہ ثقیل ہوگا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، میزان میں تو بھاری ہے لیکن زبان پہ بہت ہلکے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ کون سے کلمات ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے اس کو پڑھیے میزان بھر جاتا ہے۔ زبان پہ جو ہے وہ ہلکے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت یہ محبوب بھی ہے۔ تو یہ ہے میزان عمل جو جس میں نیکیاں رکھے جائیں گے، وہ ترازو کا داہنا پلڑا ہوگا، وہ نور سے بنا ہوا ہے، چمکدار ہے، اور بایاں جو پلڑا ہے اس میں بدیاں رکھی جائیں گی، وہ ظلمت کدا ہے، وہ وہاں پہ کوئی چمک نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہے، ظلمت کدا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، لیکن قیامت کے دن کا معاملہ الگ ہے، الٹا ہے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو میزان عمل میں وہ پلڑا جو ہے نیکیوں کا پلڑا اوپر جائے گا، نیچے نہیں آئے گا، اوپر جائے گا۔ اچھا، مسلمان کے بھی عمل تولے جائیں گے، کافر کے بھی عمل تولے جائیں گے۔ کفر کا گناہ الگ ہے اور معصیت کا گناہ الگ ہے، حرام کاریوں کا بدکاریوں کا گناہ یہ الگ ہے، کفر کا گناہ الگ ہے۔ اس لیے ان کے بھی اعمال جو ہے وہ تولے، مسلمانوں کے بھی تولے جائیں گے اور ان کے بھی تولے جائیں گے۔ مسلمانوں کے جن کے اعمال، جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا مژدہ سنائے گا۔ برابر ہوں گی نیکیاں اور بدیاں برابر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے، مرضی اس کی ہے، حکم اس کا ہے، تو دوزخ میں داخل فرما دے گا، پھر بھگتنے کے بعد سزا پھر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائے گے تو کام بن جائے گا، ایسا ہے۔ لیکن کافر کے پاس تو برائیاں ہی برائیاں ہیں، ان کا کفر کا بدلہ، کفر کا گناہ عذاب الگ سے ہوگا، اور یہ جو ہے معصیت کا عذاب جو ہے ان کو الگ سے دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم عدل کے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو اسے بھی ہم لے آئیں گے۔ آج بتائیے لوگ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کسی نے ظلم کیا وہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ آج تو زمین کے زمین ہڑپ کر رہے ہیں لوگ، سوچ رہے ہیں کہ دنیا بنا دیں گے اس کے ذریعے، آخرت کتنی برباد ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے بہنوں کا حق مارا جا رہا ہے، طاقتور بھائی کمزور بھائی کا حق مار رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ ہم عیش کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کیا فرما رہا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ظلم کرو گے تو تولا جائے گا، وہ قیامت بخشا نہیں جائے گا۔ یہ آیت کتنی کافی ہے ان مظلوموں کے لیے، کتنے دل ان کے ٹھنڈے ہوں گے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بیچارے جو مظلوم ہیں یہ پڑھ لیں گے تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا والے ظلم کر رہے ہیں، کرنے دو، قیامت کے دن سب کے سامنے حساب ہوگا، اور وہاں کی کامیابی اصل کامیابی۔ یہاں پہ سب کا مال ہڑپ بھی لیے، کروڑوں اربوں کے مالک بھی ہو گئے، کب تک برتو گے، کب تک فائدہ اٹھاؤ گے؟ 70-80 سال، 100 سال بعد میں تو مر جاؤ گے۔ قیامت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، کامیاب ہوئے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور اگر ناکام ہوئے تو پھر ہمیشہ کے لیے عذاب ہی عذاب ہی عذاب۔ بڑا مسئلہ ہے، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی، وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ دنیا والے ستا رہے ہیں، ظلم کر رہے، کرنے دیجئے، قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر چیز کا حساب دے گا، حساب کر آپ کے دل کو قیامت کے دن جو ہے وہ ٹھنڈک ملے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیش کی ہوگی، بڑی کامیاب ہوگی، روح افزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے بھی لے کے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہے حساب کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم حساب کو کافی۔ جب اللہ تعالیٰ حساب فرمائے تو کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو
سب کو قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتہ۔